السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی، آپ نے کہا کہ آپ نے پہلے سوالات کیے، جوابات آپ کو ملے۔ اچھا جی، آپ نے کہا کہ میں ٹن و ٹن بریلوی ہوں۔ وہ ایک شاید نعت خان بھی ہے، بلکہ ایک نعت بھی آئی تھی ٹن و ٹن متعلق۔ تو یہ ٹن و ٹن یا ٹن و ٹن ان پر عام طور پر بولا جاتا ہے جو نشے میں شراب میں مست ہو کر ٹن و ٹن کے ٹن ہوئے پڑے ہوں۔ تو یہ ٹن و ٹن کو چھوڑ دیں۔ باقی آپ نے کہا کہ آپ اچھی بات کو اختیار کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر آپ کی نظر میں اور آپ کے دماغ میں حدیث کو فالو کرنا ہو اور ہے جس طرح آپ نے کہا، تو انشاءاللہ اس پر یہ ہے کہ ہدایت ملے گی، اور انشاءاللہ ضرور ملے گی، اور موجود ہدایت کے اندر مزید بہتری پیدا ہوگی۔ سوال آپ کا ایک تو یہ ٹن و ٹن یہ درست نہیں ہے۔ ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم مومن ہیں، ایک اچھے مسلمان ہیں، قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں۔ یہ ٹن و ٹن اور مرچی لگے گی اور فلاں فلاں، یہ سب باتیں بیکار کی اور جہلانہ باتیں ہیں۔ اچھا جی، آپ نے کہا کہ ہم اگر بریلوی کو دیکھیں، دیوبند کو دیکھیں، اہل حدیث کو دیکھیں، سبھی لوگ حدیث کی بات کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، اس پر میں پہلے بھی جوابات دے چکا ہوں، اب بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، دوبارہ انشاءاللہ پوچھنے اور بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بھائی میرے دیوبندی اور بریلوی اور اس طرح دیگر مقلدین، ان کا مقصد امام کی اور اپنے فقہ اور اپنی فرقے کی تقلید ہوتا ہے، نہ کہ ان کا مقصد حدیث ہوتا ہے۔ دراصل ہوا یہ ہے کہ جب سے بر صغیر کے اندر اہل الحدیث کا وجود منظر عام پر آیا، تو ان مقلدوں کو یوں کھلم کھلا وہ جو پہلے ان کی حالت تھی نا کہ آپ آیت لے کر آئے، حدیث لے کر آئے، انہوں نے کہا پرے کرو، امام کا قول ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے امام اتنے بڑے تھے، تو تمہارے پاس یہ حدیث آ گئی ہے تو امام کے پاس یہ حدیث نہیں آئی ہوگی۔ ایک اپنے گمان مطابق انہوں نے سمجھ لیا ہمارے امام نے جو کہا حدیث کو سامنے رکھ کر کہا۔ یہ صرف ان کی ایک امنگ تھی اور ہے، اور صرف ان کی ایک آرزو ہے۔ آج بھی علماء دیوبند البریلویہ یہی کہتے ہیں کہ جناب ہمارے امام کے پاس بھی احادیث تھیں، تو 14 صدیوں بعد تمہیں پتا ہے، تو 80 ہجری کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پتا تھا اس حدیث کا۔ یعنی پوری عمارت امنگوں اور امیدوں پر استوار کی گئی ہے۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ وہ امام کی تقلید، فقہ کا قول اور فرقے کی تقلید کو اختیار کرتے ہیں۔ کہنے کو حدیث بیان کر دی جاتی ہیں، یا کہنے کو جس طرح آپ نے تبلیغی جماعت والوں سے سنا ہوگا کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، اور دونوں جہانوں میں نبی کے طریقے میں کامیابی اور غیر کے طریقے میں ناکامی کا یقین۔ نعرہ یہ ہے، لیکن اصل ہے یہ دھوکہ، اصل یہ نہیں ہے۔ اور میں پہلے جوابات میں بتا چکا ہوں، مثلا سمپل آپ کو یہ دے دیا ہوں، زکریا صاحب فضائل اعمال میں لکھتے ہیں صحابی کو تیروں پہ تیر لگتے رہے۔ اب حدیث لکھ دی تو ہمارا بھی مسلک یہی ہونا چاہیے تھا نا، نبی کے طریقے میں دونوں جہانوں کی کامیابی۔ لیکن نیچے لکھتا ہے فعل کر فساد بناتے ہوئے کہ ہمارے امام اعظم کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب دعویٰ کیا تھا؟ نبی کے طریقے میں دونوں جہانوں کی کامیابی۔ پریکٹیکل کیا ہے؟ ابو حنیفہ کے طریقے میں دونوں جہانوں کی کامیابی۔ تو کہا کچھ اور، کیا کچھ اور۔ تو یہ ہے میرے بھائی۔ اب آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ جب آپ جیسے لوگ ہوں جو بالکل نیوٹرل ہو کر، ایک آزاد ذہن رکھ کر تحقیق اور جستجو کریں۔ آپ میرے ساتھ موجود ہیں، آپ میڈیا پر بریلوی علماء سے جڑ جائیں، دیوبندی علماء کے ساتھ جڑ جائیں، یا اگر آپ کا فیس ٹو فیس کوئی اس طرح کا معاملہ بنتا ہے، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث سب کے پاس جائیں، پوچھیں، انشاءاللہ آپ کو چند دنوں کے اندر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، یہ فرق آپ کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا۔ دودھ کتنا ہے، پانی کتنا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ کئی مرتبہ یہ جو فوڈ کے لوگ ہیں، محکمہ فوڈ، یہ جناب دودھ کے بڑے بڑے کنٹینر پکڑ لیتے ہیں،
یا دودھ کے بڑے بڑے جو ہے وہ ڈبے لے لیے. اب ان کے پاس ایک چھوٹا سا آلہ موجود ہوتا ہے جو ان کو منٹوں سیکنڈوں کے اندر بتا دیتا ہے کہ اس دودھ میں دودھ کتنا ہے اور ملاوٹ شدہ پانی کتنا ہے. پتہ چل جاتا ہے نا. تو آپ بھی اپنے ذہن کو آزاد رکھیں فرقہ واریت سے اور جستجو اور تحقیق کرتے ہوئے تحقیق کریں. انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حدیث کہنے والا کون ہے اور حدیث پر عمل کرنے والا کون ہے. نبی کے طریقے میں دونوں جہانوں کی کامیابی، یہ نعرہ کس کا ہے اور یہ پریکٹیکل کس کا ہے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی محنت اور کوشش کو ضائع نہیں کرتا. جو جستجو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ بلا آخر اپنے مقصد کو پا لیتا ہے. تو اس لیے بات میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے. اب اسی بات کو لے کر آپ دیوبندیوں، بریلویوں، اہل حدیث کے ساتھ جڑ جاؤ. ہر ایک سے پوچھو اور تحقیق کرو. انشاءاللہ جو اندر موجود ہے وہ آپ کو باہر سامنے نکل کر ظاہر ہو جائے گا. باقی ہر مسلمان کی یہ کوشش ہو اور یہ فرض ہے کہ عبادت کے لیے، یہ فرض ہے، عبادت کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور اطاعت کے لیے ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اسی اطاعت رسول کے اندر ائمہ کرام بھی ہیں، فقہا بھی ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں اور مومنین بھی ہیں. سب کچھ اسی میں آ جائیں گے. کوشش آپ کی یہ ہو کہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. جب یہ ارادہ ہوگا اور پریکٹیکل کوشش بھی ہوگی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا بیڑا پار کر دے گا. اچھا جی، آپ نے کہا کہ صرف اہل حدیث حق پر ہیں. میرے بھائی میں یہ کہتا ہوں جو قرآن اور حدیث کو فالو کرے، جو قرآن اور حدیث کو تلاش کرے، جو قرآن اور حدیث کی پیروی کرے، بھلے اس کا نام اہل حدیث ہے یا اس نے اپنا کوئی اور سا نام رکھا ہوا ہے، بھلے اس کا نام اہل حدیث ہے یا اہل حدیث جماعت سے تعلق ہے یا وہ نام بھی اہل حدیث نہیں رکھتا، اس کا اہل حدیث جماعت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن اور حدیث پر عمل کرنا، عمل پیرا ہونا، یہ جنت میں جانے کے لیے کافی ہے بس. اچھا جی، ہندو آپ نے کہا ہندو بھی ہیں وغیرہ وغیرہ بھی ہیں. تو میرے بھائی اس سے پہلے بھی تھے. ابو جہل کہتا تھا ہم سچے ہیں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اسلام اور میں سچا ہوں. تو کیا خیال ہے جستجو اور تحقیق کرنے والے انہوں نے سچ کو پایا کہ نہ پایا؟ پا لیا نا. جب تحقیق کی، جستجو کی، بلکہ کئی ایسے لوگ مکہ کے لوگ ویسے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ جادوگر کہا، کاہن کہا، مجنون کہا، سحر زدہ کہا اور اسی طرح جو ہے وہ شاعر بھی کہا اور قرآن مجید کو شعر و شاعری بنا دیا. بہت کچھ ان لوگوں نے کہا، لیکن کیا خیال ہے کہ وہ کیا اپنے کہنے میں کامیاب ہوئے؟ دسیوں، بیسیوں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگوں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھ کر اسلام قبول کیا کہ نہ کیا؟ کیا نا. وہ لوگ جو آپ کے قتل کے درپے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے درپے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ بن گئے. بنے کہ نہ بنے؟ بنے. تو اس لیے میرے پیارے بھائی، جب وہ اسلام اور کفر کے بیچ میں فرق انہوں نے کر لیا، ہم دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، کیا ہم اس بیچ میں حق بات کو نہیں پہنچ سکتے؟ حالانکہ ہم ان سے زیادہ اپڈیٹ ہیں، ہم ان کی بنسبت، اس معاشرے کی بنسبت زیادہ اپڈیٹ ہیں. آج لکھنا اور پڑھنا عام ہے، آج لکھنا اور پڑھ لینا یہ عام ہو چکا ہے. اور اس وقت پورے مکے کی آبادی میں انگلیوں پر نام گنے جا سکتے تھے جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے، بس اس سے زیادہ نہیں. ورنہ اکثریت کا حال یہ تھا
نہ وہ لکھنا جانتے تھے نہ وہ پڑھنا جانتے تھے، لیکن اس معاشرے کے اندر رہ کر بھی انہوں نے یہ فرق جان لیا کہ ابو جہل جھوٹا ہے، لعنتی ہے، کذاب ہے، فرعون ہے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، سچے بھی ہیں اور سچے بھی ہیں۔ اور جب یہ فرق جانا تو انہوں نے فوراً سے کلمہ پڑھا، چاہے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، چاہے ان کو تپتی ریت پہ ڈالا گیا، چاہے ان کو گرم گرم کھولتے انگاروں پہ ڈال دیا گیا، چاہے ان کو جو ہے وہ چیرو چیر کر دیا گیا، ان کا مال لوٹ لیا گیا، کچھ بھی کیا گیا، لیکن وہ اپڈیٹ نہ ہونے کے باوجود، حالانکہ اس وقت بھی دنیا کے اندر روم اور فارس جیسے اپڈیٹ لوگ اپنے زمانے کے موجود تھے، اور یہ مکہ کے لوگ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا کیا خیال ہے، لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے؟ ایک غلام تھے نا، کوئی اونٹوں کا چرواہا آ رہا ہے تو جناب کوئی گایوں بکریوں کا چرواہا آ رہا ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے حق کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب ایک بندہ پانی کے کنویں پہ کھڑا ہو جائے، آج کنویں کم ہیں، پانی کے نل اور ٹوٹیاں ہیں نا، اسی طرح آپ پانی کے پمپ کے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مثلا یہ موٹر پمپ ہے، اب اس موٹر پمپ پہ کھڑے ہو کر میں کہوں پانی دے پانی دے پانی دے پانی دے پانی دے، پانی آئے گا؟ نہیں آئے گا نا، جب تک کہ میں بجلی کا بٹن نہیں ماروں گا، نلکے سے اور نل سے پانی نکلے گا، جب تک کہ میں نلکا ماروں گا نہیں اور نل اور ٹوٹی کا جو ہے اس کو کھولوں گا نہیں، پانی نہیں آئے گا۔ تو میرے بھائی حق بھی اس طرح بیٹھے بٹھائے نہیں آتا۔ اگر وہ لوگ اسلام اور کفر کے بیچ میں فرق جان کر اسلام کو پا سکتے ہیں، ہم دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ کے بیچ میں حق اور سچ کو نہیں پا سکتے۔ اللہ نے ہماری اس کھوپڑی میں بھیجا رکھا ہے، ہمارے سر پر اللہ نے چہرے پر 2 آنکھیں لگائیں، ہمارے سر میں اللہ نے 2 کان لگائے ہیں، ٹھیک ہے، ہم لکھنا بھی جانتے ہیں، پڑھنا بھی جانتے ہیں، ہمیں یہ بھی تمیز ہے کہ یہ انگارہ ہے اور یہ ہیرا ہے، یہاں ہاتھ جل جائے گا۔ تو جب یہ کچھ ہے تو تحقیق کرنی چاہیے۔ یہی معاملہ ہندوؤں کے حوالے سے بھی ہے، آپ دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں، کوئی کہے کہ وہ تو 1400 سال پہلے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے۔ بھائی آج کی دنیا کے اندر دیکھ لیں، امریکہ اور یورپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نعوذ باللہ کیسے کیسے پراپیگنڈے کرتا ہے، اور نعوذ باللہ کیسے کیسے ان کو دہشت گرد بتاتا ہے۔ اور ہندوؤں کا حال دیکھ لیں، شودروں، کھشتیوں اور برہمنوں کا حال، دلتوں کا حال دیکھ لیں۔ دنیا کی کون سا دنیا کا مذہب ہے جہاں سے لوگ مسلمان نہیں ہو رہے؟ ہندو مذہب سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، کرسچن اور عیسائی اور یہودی مذہب سے اور چائنیز اور کمیونسٹ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، حالانکہ ایک طرف اکیلا اسلام ہے اور دوسری طرف پوری دنیا کفر ہے۔ بی بی سی کا، امریکہ کا، CNN کا، وائس آف امریکہ کا، امریکیوں، برطانیوں، ہندوؤں، یورپیوں کا پراپیگنڈا پتہ ہے کتنا ہے؟ کہیں کا کہیں پہنچ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی کافر اسلام کی سچائی کو جان لیتا ہے اور کفر کی ڈٹھائی اور جھوٹ کو جان لیتا ہے، تو کلمہ پڑھ لیتے ہیں نا۔ اب کوئی کافر مسلمان ہو، ہم اسے کیا کہیں گے کہ اسلام بریلویت کا نام ہے یا دیوبندیت کا یا شیعیت کا نام ہے، یا یہ کہ ہم اسے جناب یہ کہیں گے ہاں جی آپ مسلمان ہوئے تو یہ قرآن لے لو۔ کافر ہوتے مسلمان کو ہم اس کے ہاتھ میں قدوری ہدایت دیں گے، یا کافر ہوتے ہوئے مسلمان کو، یعنی وہ کافر جو کافر ہے اور مسلمان ہو رہا ہے، کیا ہم اس کے ہاتھ میں کوئی کتاب دیں گے؟ اور
نہیں دیں گے نا، اللہ کا قرآن ہی دیں گے، تو جب ان کو وہ دیں گے تو ہمارے لیے فضائل اعمال بچتی ہے یا فیضان سنت؟ بھائی قرآن ہی سب کو دیں گے، تو ہمیں جو ہم پہلے سے آلریڈی مسلمان ہیں، ہمیں بھی چاہیے ہم قرآن پاک کو اٹھا لیں۔ ایک تو آپ کو بتایا، پوچھیے اور تحقیق کریے۔ دوسرا میرے پیارے بھائی، قرآن پاک کو با ترجمہ پڑھ لیں، 2-4 ہزار روپے لگا کر صحیح البخاری لے لیں، ان کا مطالعہ شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے گی کہ جناب سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔